بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 11 مئی سال 2020 اور دن ہے آج جناب منڈے کا۔ آج آپ کو ایک خبر ہے، کافی ڈیٹیل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ عالمی صورتحال، اس کا تعلق پاکستان سے بھی ہے، اس کا تعلق اس ریجن سے بھی ہے، اس کا تعلق سعودی عرب سے ہے، چائنا سے ہے، اور یہ خاص طور پہ کرونا کے درمیان، کرونا کی جو سچویشن ہے اس کے درمیان جو کچھ نئی صف بندی ہو رہی ہے اور نئے بلاکس بننے کے لیے جا رہے ہیں عالمی سطح پہ، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی نیو ورلڈ آرڈر آنے کو ہے، اور جو پہلا ورلڈ آرڈر تھا وہ کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگ رہا ہے، اور دلچسپ صورتحال ہے اور جوڑ توڑ عالمی سطح پہ بالکل ہو رہی ہے، اور مختلف خطوں میں بھی جو سپر پاورز ہیں، سپر پاورز اس وقت جناب کہا جاتا ہے کہ واحد سپر پاور امریکہ ہے، لیکن اب وہ نام کو تو ہے، یہ بالکل ہے جناب، اس کا اگر آپ کہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اب اس کو چیلنج کر رہا ہے چائنا، اور چائنا اکیلا نہیں ہے، روس اس کے ساتھ ہے۔ اور روس کیوں ساتھ ہے؟ اس لیے کہ افغانستان میں جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس میں جو روس سپر پاور، دو پاورز تھیں، دو بلاکس تھے پوری دنیا میں، ایک طرف امریکہ سرمایہ دارانہ نظام اور دوسری طرف تھا کمیونسٹ بلاک جس کو روس ہیڈ کرتا تھا۔ یہ دو بڑے بلاک تھے اور دونوں سپر پاورز تھیں، لیکن افغانستان میں جو جنگ ہوئی 80 کی دہائی میں اور ڈکلائن ہوا تو اس میں روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس کے بعد واحد سپر پاور امریکہ کہلائی، اور اس نے پھر اپنا نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا، اور نیو ورلڈ آرڈر کے تحت اس نے تہس نہس کر دیا۔ بش اول اور جارج بش دوم دونوں کے ادوار ہمارے سامنے ہیں۔ خاص طور پہ نشانہ بنے اسلامی ممالک، اس میں لیبیا بنا، مصر بنا، عراق بنا، یہ خاص طور پہ۔ پھر اس کے بعد اگلے فیز میں جو ہے شام کی لڑائی اس وقت بھی چل رہی ہے، یمن چل رہا ہے، لبنان، پیلسٹین، ایران یہ چل رہا ہے، یہ ساری سچویشن، اور ادھر اس ریجن میں افغانستان کی جنگ جو ہے وہ ٹھکانے کو لگنے کے لیے تیار ہے، اور اس میں اب امریکہ، رشیا کے بعد آیا تھا ادھر امریکہ، اور امریکہ کا جو حشر ہو چکا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب وہ وہاں سے سامان پیک کر کے بیٹھا ہے کہ کب نکلے۔ کرونا کی وجہ سے صورتحال ذرا رکی ہوئی ہے، اور افغانستان میں سچویشن اس وقت چل رہی ہے جو اس کو ابھی تک ہینڈل نہیں کر پا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس دوران آ گیا کرونا۔ اب یہ ساری صورتحال پچھلے 24-48 گھنٹوں میں اگر آپ دیکھیں تو ڈیولپمنٹس جو ہوئی ہیں وہ چین کے صدر کا روس کے صدر پوٹن سے رابطہ ہوا ہے، اور فون پہ بات چیت ہوئی، اور اس میں چین کی حمایت کا اعلان اور چین کا شکریہ ادا کیا روس کے صدر نے، اور خاص طور پہ کرونا کے معاملے میں کہ جتنا سپورٹ چائنا نے کیا اور کر رہا ہے اس میں۔ اور دوسرا، کیونکہ دوسری جنگ عظیم کو 75 سال ہو چکے ہیں، اور اس کا بھی ایک کیا کہنا چاہیے جی اینیورسری تھی، اور اس پہ بھی دونوں کی درمیان بات چیت ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ فاتح ممالک اور مفتو ممالک، اور پھر یہ چائنا اور رشیا کے درمیان جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، امریکہ کے عزائم کیا ہیں ان کے بارے میں ان ڈیٹیل بات ہوئی، اور رشیا اور چائنا دونوں اس وقت ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں، ان دس سینس کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس ریجن میں خاص طور پہ جی سی پیک جو شروع ہوا ہے، سی پیک بہت ہی کلیدی کردار ہے۔ یہ کہنے کے تو ایک سڑک ہے، سڑک نہیں ہے، یہ ٹریڈ روٹ ہے، اور اس سے عالمی تجارتی راستہ ہے، یہ عالمی تجارت کا ایک زمینی راستہ، شارٹ کٹ۔ اس میں ایران نے بھی شامل ہونا ہے، اس میں رشیا نے بھی شامل ہونا ہے، اس میں وسط ایشیائی ریاستوں نے بھی شامل ہونا ہے آگے جا کے۔ تو اس لیے یہ جو لڑائی اس وقت سی پیک جو ہے وہ امریکہ اور انڈیا کے لیے وبال جان ہے، کیونکہ اس کے بعد نئی راہیں کھلیں گی،
نئے ٹریڈ روٹ، اور اس میں ظاہر ہے جو امریکہ اس ریجن میں خاص طور پہ افغانستان میں شکست کے بعد اس کا یہاں پہ جی کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا، کیونکہ یہاں پہ فوجی اڈے تھے افغانستان میں، وہ تو پچھلے جو 20 سال کی لڑائی ہے اس میں پتہ چلا کہ یہاں اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ نہ اڈے محفوظ کر سکتا ہے، نہ وہ اپنے ٹھکانے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ وہ یقین دہانیاں لے سکتا ہے۔ تو ایک تو چین کے صدر اور روس کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، پھر سعودی عرب اور سعودی عرب کے کنگ کہہ رہا ہوں کراؤن پرنس سلمان، محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ کا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا ہے۔ اب پہلے تو یہ تھا کہ کیونکہ امریکہ سرکار اکیلی تھی اور آنکھیں دکھاتی تھی سب کو، امریکہ آنکھیں دکھاتا تھا، لیکن اب متبادل آ گئے ہیں۔ متبادل کون ہے؟ متبادل رشیا، چائنا، پاکستان، یہ ایک بلاک غیر محسوس طریقے سے بنتا جا رہا ہے، اس میں ترکی بھی ہوگا۔ یہ ایک بلاک ہے جس کی وجہ سے اب متبادل راستے بھی مل رہے ہیں خاص طور پہ۔ تو ہوا یہ، میں آپ کو ایک آرٹیکل چھپا اور اس آرٹیکل کے نتیجے میں، آرٹیکل ہے سعودی عرب اور امریکہ کے بارے میں۔ یہ ہے جناب، اس میں کیا کیا، اس میں خاص طور پہ یہ جو کرونا کے نتیجے میں ایک تو تجارت اور اکانومی تو بیٹھی تیل کرائسس پیدا ہوا، اور امریکہ کا جو تیل تھا، تیل عالمی منڈی میں تیل کی قیمت انتہائی درجے تک گر گئی، زیرو پہ آ گئی، اور امریکہ کا تیل جو ہے وہ پانی کا خریدار تو تھا، امریکہ کے تیل کا خریدار کوئی نہیں رہا تھا، یہ سچویشن تھی۔ تو امریکہ نے سعودی عرب پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ اس کرائسس سے نکالنے کے لیے سعودی عرب اپنی پیداوار کم کرے، اور ادھر روس اور سعودی عرب کے درمیان بھی تنازع کھڑا ہو گیا، اور سعودی عرب اس میں ڈٹ گیا۔ اس کی ریزن تھوڑا آنکھیں دکھائیں، جب آنکھیں دکھائیں بات نہیں مانی، تو سعودی عرب کی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اور برطانیہ کے ساتھ بہت لمبی نیاز مندی ہے، اور خاص طور پہ جو بیلسٹک میزائلز ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ یمن سے جو آتے ہیں میزائلز اور سعودی عرب نے ناکارہ بنا دیے، تو اس میں امریکہ کا جو دفاعی سسٹم ہے وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے۔ اور امریکہ نے جب دیکھا کہ سعودی عرب ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس آرٹیکل میں یہ خبر ہے، اس میں یہ ہوا کہ جی انہوں نے پیٹریوٹک میزائل اور کچھ لڑاکا طیارے فائٹرز واپس بلا لیے، اور گزشتہ سال فروری میں انہوں نے سعودی عرب کے الخارج کے پرنس سلطان ایئر بیس پر پیٹریوٹک میزائل اور کچھ اور دفاعی معاملات جو ہیں اس سے ہاتھ کھینچ لیا، اور تیل کی پیداوار کو لے کر ٹرمپ انتظامیہ کے مابین کشیدگی کے درمیان بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور پھر کچھ لڑاکا طیارے بھی سعودی عرب نے وہاں سے کھینچ لیے، امریکہ نے کھینچ لیے سعودی عرب سے، اور یہ معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اور شدت اختیار اس سینس میں کہ میرا اندازہ یہی تھا، کیونکہ میں نے کچھ جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے فارن ریلیشنز کے، ایون ہمارے آفیشلز بھی، وزارت خارجہ کے ذمہ دار اور ڈپلومیٹس، ان سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے پہلے بھی یہی بتایا تھا کہ یہ صرف پریشر ٹیکٹس ہیں سعودی عرب کی، اور امریکہ کی پریشر ٹیکٹس ہیں، اور یہ ٹیکٹس وہ استعمال کرے گا، اور کیونکہ امریکہ کے پاس اس وقت کوئی اور آپشن ہے نہیں، سعودی عرب کے مقابلے میں کیا ایران کو کھڑا کرے گا، ایران کے ساتھ پہلے اس کے تعلقات کشیدہ ہیں، اور اس کے بعد اس ریجن میں کون ہے، انڈیا ہے، اور انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ ہندو بنیے کا ایک مثال ہے کہ وہ صرف اس حد تک امریکہ کو سپورٹ کرے گا جہاں تک اس کا فائدہ ہے، اپنی وہ دمڑی نہ خرچ کرے گا، نہ چمڑی جانے دے گا، چمڑی پہ کوئی آنچ آنے دے گا۔ اس لیے
افغانستان میں اس نے دیکھ لیا کہ افغانستان میں انڈیا کے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکا انڈیا افغانستان میں، اور طالبان کا اثر و رسوخ ختم نہیں ہو سکا، بلکہ طالبان اسے تگڑے ہو گئے اور امریکہ کو بالآخر طالبان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ایک سیف ایگزٹ سو کالڈ باعزت واپسی کا راستہ انہوں نے نکالا، ایک معاہدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ابھی تک وہاں پہ جھگڑے دنگے فساد چل رہے ہیں۔ ابھی تو طالبان کا پلڑا بھاری ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنے قیدی جو ہیں وہ ریلیز کروا رہے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو یہ چیز ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ اب یہ ہوا کہ سعودی عرب کے جو MBS کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا، تو اب وہی بات جو مجھے بتائی گئی تھی، ٹرمپ کی اور MBS کی جو ٹیلی فونک ٹاک ہوئی ہے جناب، اس میں شدت میں کمی آئی ہے، اختلافات میں کمی آئی ہے، درجہ حرارت جو ہے وہ ذرا نیچے آ گیا ہے، اور دونوں ملکوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہمارا جو دفاعی شراکت داری ہے اور ڈیفنس کوآپریشن ہے یہ ہمارا انشاءاللہ جاری رہے گا اور پہلے سے بہتر ہوگا۔ اور یہ ہے کہ تیل کے معاملات میں کچھ بات چیت ہوئی ہے کہ تیل کی مارکیٹ کو کیسے فائدہ اٹھانا ہے کہ امریکہ کو بھی نقصان نہ ہو اور سعودی عرب کو نقصان نہ ہو۔ اس بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی پیچ اپ ہو رہا ہے دونوں کے درمیان۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ اب سچویشن وہ والی ہے نہیں جو پہلے تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ میں آپ سے کر رہا ہوں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی کافی انہوں نے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے ہولناک نتائج سے سبق سیکھنا چاہیے، اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جو نازیزم، جو فاشزم آیا، وہ دوبارہ اس وقت دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اور وہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ وہ انڈیا میں نظر آ رہا ہے۔ وہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ وہ مڈل ایسٹ میں نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس نے متنبع کیا ہے۔ اب ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا ہوں، وہی میں جو آپ کو بنیادی طور پہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ پس پردہ، کیونکہ ساری دنیا کرونا پہ لگی ہوئی ہے، کرونا کے پیچھے پس پردہ جوڑ توڑ چل رہا ہے عالمی سیاست میں، اور سپر پاورز سب سے زیادہ خطرہ تو امریکہ کو ہی ہے جی، کیونکہ اس کی سپر پاوری جو ہے وہ کرونا کے نتیجے میں اس کی جو بھرم شرم تھا وہ بھی خاک میں مل چکا ہے۔ اور جو چائنا، رشیا، پاکستان، ترکی، ایران، یہاں پہ کرونا کا پریشر دیکھ لیں، اور امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، اسپین، جرمنی، وہاں پہ دیکھ لیں، فرق نظر آ جائے گا۔ خیر، ایک اور کام جی، ایک اور خبر بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ ملائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ایک خبر کو دوسرے کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو کیا ہو رہا ہے۔ اب تیسری کیا ہے جناب؟ تیسرا ہے کہ چائنا نے امریکہ کو وارن کیا ہے، چائنا کے فوجی ترجمان نے۔ یہ ایک بہت ریئر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ چائنا بہت کم بولتا ہے، لیکن چائنا کے فوجی ترجمان نے امریکہ کو وارن کیا جی، خبردار کیا ہے، کیونکہ امریکہ اب کیا کر رہا ہے؟ افغانستان میں تو اس کے فوجی اڈے ملیا میٹ ہو چکے ہیں تقریباً۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ بحر الہند اور بحر الکاہل، یہاں پہ وہ اپنے جدید ترین میزائل نصب کرنے کا پروگرام ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو انفارمیشنز ہیں چائنا کے پاس، رشیا کے پاس، وہ کر رہا ہے، اور یہاں پہ اپنا جدید ترین جو ہے میزائلز جو ہیں یہ نصب کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کے لیے ایک بحری جہاز بھی اپنا جو پینٹاگون ہے وہ بھیج رہا ہے بحر الکاہل اور بحر الہند میں۔ تو کس کو تھریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ آپ اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ یہاں پہ چائنا ہے، ایران ہے، اور پاکستان کو آنکھیں دکھانی ہیں، کیونکہ افغانستان کی شکست کے بعد اور سی پیک کا جو چل رہا ہے معاملہ، اس کے بعد اب ایک نیا کوئی دنگا فساد کوشش کی جا رہی ہے، دنگا فساد منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ کوئی نیا دنگا فساد کھڑا کیا جائے، کیونکہ لڑائی ہوگی، اسلحہ بکے گا، معیشتیں تباہ ہوں گی تو ہی بہادر سرکار جو ہے اس کی چودراہٹ قائم رہ سکے گی، ورنہ تو نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک سین
ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو آپ بھی غور کیجئے، ہم بھی غور کرتے ہیں، اور دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور اس ریجن کو بلکہ تمام انسانیت کو یہ دنگے فساد سے محفوظ رکھے۔ اچھا جی، یہ ساری اب انڈیا اپنی کوئی دال دول گلانا چاہ رہا ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ وہ اس وقت اس خطے میں آپ یوں سمجھیں کہ irrelevant ہو گیا، غیر متعلق ہو گیا ہے۔ یہاں پہ گیم کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ گیم اس وقت بن رہی ہے چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، یہ جو، اور افغانستان، مستقبل کی حکومت بھی اور موجودہ حکومت بھی، کیونکہ افغانستان میں جو پچھلے 20 سال کی لڑائی ہے اس کے بعد امریکہ سرکار کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ افغانستان میں طالبان ختم نہیں ہو سکے، بلکہ طالبان زیادہ تگڑے ہوئے، اربوں نہیں کھربوں ارب ڈالر خرچ کیے گئے، تمام اتحادی افواج نیٹو کی بھی اور امریکہ کی بھی، دنیا جہان کی افواج آئیں، انڈیا ان کا یہاں پہ پٹھو تھا، کچھ نہیں ہو سکا۔ انڈیا میں بے شمار کونسلٹ خانے کھولے گئے، کچھ نہیں ہو سکا، اور بالآخر امریکہ نے طالبان کے ساتھ بات چیت کی اور مذاکرات کیے اور ان کے ساتھ ڈیل کر لی ہے، پاور شیئرنگ ان کے ساتھ ہو چکی ہے مستقبل کی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ اب اشرف غنی صاحب ہیں، عبداللہ ہیں، ان کو کیسے فراغت کی طرف لے کے جانا ہے، یہ کوئی ماڈل سوچا ہوگا یقیناً۔ فی الوقت تو وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے کیونکہ انڈیا کے ہاتھ بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب اسی لیے افغانستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب انسرجنسیز پاکستان میں کیوں شروع ہوئی ہیں، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، KPK میں بھی، یہ ایک نئی ویو آئی ہے انسرجنسیز کی، اور ان کو سپورٹ وہی کر رہے ہیں۔ بندے پکڑے گئے ہیں، کراچی میں بھی پکڑے گئے ہیں، بلوچستان میں بھی پکڑے گئے ہیں، KPK میں بھی پکڑے گئے ہیں، وہ ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ تو یہ نئی ویو آئی ہے۔ پاکستان کو اب اندرونی طور پہ انڈر پریشر رکھنا ہے، ڈیسٹیبل بھی کرنا ہے اور انڈر پریشر بھی رکھنا ہے۔ ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا اچانک ہو گیا تیز، اور انڈیا کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور خبر انڈیا کے بارے میں کہ بھارت جو ہے وہ کیمیکل ہتھیار بنا رہا ہے، خاموشی سے بنا رہا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ گیس لیکیج ہوئی ہے 4 جگہوں پہ، 4 شہروں میں، 11 بندے مر گئے، کچھ زخمی ہو گئے، کوئی بے ہوش ہو گئے، اور پیلٹ گنز کا زیادہ بنوا رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو کیمیکل ویپن بنوا رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب امریکہ بہادر کی کیا وہ لڑائی لڑ سکے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جو میرا اندازہ ہے اپنا، اور جو ایکسپرٹس بھی بتاتے ہیں کہ انڈیا ایک خاص حد سے آگے نہیں جائے گا امریکہ کے ساتھ، وہ بالآخر اسی بلاک میں آئے گا، رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ اس کے پہلے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ بھی اس کے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کشمیر کی وجہ سے جو تنازع ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے یا کوئی پس پردہ معاملات طے کر لیں سافٹلی، تو اس کا امکان ظاہر رکھا جا سکتا ہے۔ تو خیر، تو یہ انڈیا کی یہ تیاریاں ہیں، تو گڑبڑ چل رہی ہے، سب کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ تو اس دوران پاکستان ابھی تک یہ ریجن ابھی تک، کیونکہ خاص طور پہ کرونا کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے نا، کرونا نے امریکہ، یورپ، برطانیہ کی اکانومی بھی تباہ کر دی اور ان کا سارا بھرم ملیا میٹ کر دیا۔ یہ ریجن، ہمارا ریجن ساؤتھ ایشیا خاص طور پہ، جس میں ہم سب آتے ہیں، مسلم غیر مسلم کنٹریز، یہ ابھی تک محفوظ ہے، اور پھر آگے جا کے ترکی کا بھی اہم رول ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی جناب اب تک کی صورتحال، تو اس کو ذرا آپ بھی غور کیجئے کہ یہ نئی عالمی سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ذرا مختلف چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، ایک نقشہ بنا کے آپ کے سامنے رکھوں، آپ بھی سوچیں، ہم بھی سوچتے ہیں۔